اب آتے ہیں ہم جلدی سے آج کے سیرہ کے پہلو پر، اور سیرہ میں آج جو پہلو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ رویے۔ اچھا، لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کس طرح کے تھے؟ ہم نے بھی اپنے رویوں کو ویسا ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کون کون ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، وہ والدین سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور والدین کے لیے کے جو احکامات قرآن کریم میں بھی ہم نے بارہا پڑھے ہیں، اور وہ حکم کیا ہے کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ بر کرنا، نیکی کرنا، وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا۔ بر وہ نیکی ہوتی ہے جو ہر طرح کی نیکی ہوتی ہے، اور احسان جو ہے وہ خوبصورتی کے درجے پر والدین کے ساتھ معاملہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ اور اسی طرح وہ والدہ جو ہیں ان کے پاؤں تلے جنت کہا گیا ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کے، ان کے لیے ان سے دعائیں لے کے آپ گویا جنت پا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے، یعنی اتنا بڑی نیکی جو وہ کر سکے تو۔ پھر اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ جہاد پر بھی والدین کی اجازت کے بغیر جانا، اگر والدین بوڑھے ہیں اور ان کو آپ کی ضرورت ہے تو قتال فی سبیل اللہ پر بھی جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گی۔ پہلے والدین کا خیال رکھنا، اور پھر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی کیئر ٹیک ایسے کرنا کہ وہ بالکل جیسے چھوٹے بچے کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری باتیں ہم اس کے اوپر قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، آگے بھی موضوع آئے گا انشاءاللہ، اس پہ پڑھتے رہیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے والدین تو نہیں تھے۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے والد جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا جب آپ 2 سال کے تھے، پھر 8 سال کے تھے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن آپ کے چچا آپ کے سامنے حیات رہے، آپ نے ان کی بہت زیادہ تکریم کی۔ پھر اسی طرح آپ کی رضائی والدہ تھی، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور رضائی بہن کا اسی طریقے سے۔ پھر ہماری زندگی میں معاملات میں بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ بچوں کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ تھا، اس میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، تو سامنے کچھ بچے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک بچے کے رخسار پر ایک ایک کر کے ہاتھ پھیرا۔ جابر نے کہا اور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی جیسے خوشبو ساز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، بچوں کے ساتھ ایک یہ فزیکل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں، چھوٹے بچے آپ ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آپ کے جو اپنے بچے ہیں بڑے ہو جائیں تب بھی انہیں گلے لگائیں اور ان کو پیار کریں، یہ بہت زیادہ جس طرح ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ ان کو حوصلہ دیتا ہے، ان کو ایک سیٹسفیکشن دیتا ہے، اور ان کو آپ کے اور ان کے بیچ میں بانڈنگ سٹرونگ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، ہم انہیں دور 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 کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کی اپنی اولاد ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنے ساتھ لگائیں، ان کو پیار کریں، جیسے وہ چھوٹے تھے ایسے ہی جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر دوسرے بچے جو ہوتے ہیں، کسی کے بھی بچے، تو ان کے ساتھ بھی شفقت کا رویہ جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت آتی ہے ایک اور، کہ وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو بھی عادت، وضع اور چال میں زیادہ مشابہ نہیں دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور حسن نے کہا کہ بات اور کلام میں، ٹھیک ہے، یعنی 2 روایات ہیں،
ایک حضرت عائشہ سے ہے جنہوں نے کہا کہ وضع اور چال اور عادت، اور حسن کی جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بات اور کلام میں، ٹھیک، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ، اور سوری حضرت فاطمہ کے علاوہ سب سے زیادہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھی، بات کرنے میں، کلام کرنے میں، عادات میں، وضع میں، چال ڈھال میں۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ اب یہ بیٹی ہیں اور بیٹی کے لیے باپ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر شفقت سے ان کو پیار کرتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، محبت سے آپ کا ہاتھ پکڑتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے سکھانے کا جو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کریں گے، وہی ان ریٹرن ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، ایک باپ کا کتنا خوبصورت اسوہ ہے، طریقہ ہے، یہ ہم سب سیکھیں کہ کس طرح سے بیٹیوں کو تکریم دی جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکریم دی، اور اسی طرح بیٹوں کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ہم دو ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، کہیں پر کسی گھر میں بہت زیادہ صرف بیٹے 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 ہی کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، کہیں پر بیٹیوں کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا جاتا ہے اور بیٹوں کو اس طرح سے ہر وقت تانے اور وہ ایک رف اینڈ ٹف بنانے کے چکر میں ان کے جذبات کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ اعتدال کی روش، دونوں کو ایک جیسا ادب سکھانا ہے، دونوں کو کی ایک جیسی تعلیم اور تعلم ہے، دونوں کو ایک جیسا دین سکھانا ہے، دونوں کے ایک جیسے حقوق ہیں، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ دوست احباب جو ہیں ان کی مجالس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احباب کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر دی جس کے اوپر ریڈ بارڈر بنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب دیکھا آپ کو وہ چادر پہنے ہوئے تو انہوں نے مانگ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر گئے، خود وہی پرانی اپنی چادر پہنی اور وہ لا کے ان کو دے دی۔ یعنی اپنے صحابہ کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف خود بھی ایک تاجر تھے، وہ مسکین نہیں تھے، لیکن دوست نے کہا تو انہوں نے وہ ان کو دے دی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جو کہ بہت زیادہ کلوز فرینڈ تھے، تو ان کا کس طرح سے آپس میں دونوں کا تھا ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ حضرت علی، حضرت عثمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کی تعریف کرتے، جو ہیں سیرہ میں ہمیں ایسے واقعات ملیں گے کہ ان کی تعریف کرتے حضرت عثمان کی، اور حضرت عمر۔ تو اسی طرح بہت سارے واقعات اصحاب کے متعلق بھی ملتے ہیں۔ پھر ازواج کے متعلق آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف بھی کرتے تھے، ان کو تنبیہ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ کی باری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت ام سلمہ نے اپنی لونڈی کے ہاتھ ایک پیالے میں کچھ بھیجا، کوئی کھانے کی کوئی چیز بھیج دی، تو حضرت عائشہ کو بڑا اس پہ وہ آیا رش سا کہ میری باری ہے تو انہوں نے کیوں بھیجا کھانا، تو انہوں نے پکڑا پیالہ پکڑ کے نا، تو وہ توڑ دیا۔ تو حضرت عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اب اپنا والا پیالہ ام سلمہ کو بھیجو اور اس پیالے کو جوڑ کے تم استعمال کرو۔ یعنی جہاں جو تربیت کا موقع ہوتا تھا تربیت بھی کرتے تھے، اور جہاں محبت کا اظہار ہوتا تھا بیوی سے وہاں محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، وہاں بتاتے بھی تھے۔ جیسے اس دن بھی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تھے حالانکہ، لیکن کہا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح حقوق کا خیال اتنا رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنی ہر زوجہ کے پاس جاتے، ان کی احوال پرسی کرتے، جہاں ضرورت ہوتی ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اور اسی طرح ان کو دل آزاری سے بچاتے، پھر ان کی تعریف بھی کرتے، جو اچھا کام کرتے اس کے اوپر تعریف بھی کرتے، پھر ان کے لیے سیر و تفریح کا بھی اہتمام کرتے۔ ہمیں پتہ، ہم دیکھتے ہیں جیسے سیرہ میں حضرت عائشہ کو ایک مرتبہ اپنے پیچھے کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو حبشی جنگی کرتب دکھا رہے تھے وہ بھی دکھائے۔ سو یہ بھی ہے۔ پھر اس طرح بہن بھائی اور دیگر، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو ذکر کوئی بہن بھائی نہیں تھا، لیکن یہ کہ آپ کے چچا اور آپ کے چچا زاد تھے، جیسے عبداللہ بن عباس ہیں اور حضرت عباس ہیں، تو حضرت حمزہ تھے، تو ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ تھا بزرگوں کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا، اور حالانکہ خود نبی تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ رسپیکٹ دیتے تھے، اور بچوں کے ساتھ جو چھوٹے تھے، جو ان کے چچا زاد اولاد تھی اور پھوپھیوں کے بچے تھے، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ بہترین
رویہ رکھے ہوئے تھے. سو معاملات جہاں تک لوگوں کے معاملے میں تھا تو سیرہ جو ہے حسن اخلاق یہ ہے کہ نرمی سے بات کی جائے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے، ان کی طرف سے ملنے والی ایذا پر صبر کیا جائے، اور خود ان کے حقوق کو آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق کی مطلب کوشش کی جائے. اور پھر یہ کہ جہاں تک معاملہ چھوٹے بچوں کا ہے تو ان کے اوپر شفقت کی جائے، ان کو بے جا ڈانٹنا یا مارنا تو خیر ثابت ہی نہیں ہے کہیں پر کہ کسی کو مارا گیا ہو، کسی چھوٹے بچے کو. اور پھر استاد ہونے کے ناطے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھتے تھے، وہ بار بار بھی پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھاتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آ، ان کے سوالات پر تنگ بھی نہیں ہوتے تھے. مطلب ایک بہت اچھا سا ان کا رابطہ اور ایک وہ تھا، آپس میں ایک کیا کہیں گے آپ، ریلیشن تھا استاد اور شاگرد کے اعتبار سے. لیکن یہ کہ پھر آپ دیکھیں کہ ان کے شاگرد جو تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ بھی پھر اس اتنی ہی ایمانداری کے ساتھ اور اتنی ہی ڈیووشن کے ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ایسے ہی خوبصورت اخلاق کے ساتھ ہمیں نواز دیں جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق رہے ہیں. اور یہی اخلاق جو ہیں یہ کیا ہے، یہ قرآن سے ہم سیکھتے ہیں، کانا خلقہ القرآن. تو